یہ سعادت نہیں مل سکی، کسی اور کے حصے میں یہ سعادت نہیں آ سکی کہ اس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، سبحان اللہ، اور اس کی شہادت اللہ کے گھر مسجد کے محراب میں ہوئی ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور آپ کے حوال میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اپنی ولادت کے بعد آپ نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی اور گھر والے پریشان رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نومولود آنکھوں سے محروم نہ ہو۔ آپ آنکھیں کھول ہی نہیں رہے تھے، اور جب آپ کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں دیا گیا تو جیسے ہی ید اللہ کے ہاتھوں والے یدان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس نور کو آپ نے گویا پہچانا اور زلف معمر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کو محسوس کیا اور جانا، تو آپ نے ہولے سے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول دی اور بددعا کے چہرے کی زیارت کرنے لگ گئے۔ کیسی سعادت ہے! ایک تو یہ سعادت کہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ان کی نظر نے دیکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا جمال دیکھا، سب سے پہلے جو دیکھا ہے، تو پھر بھلا وہ کیوں اللہ کریم ان کو یہ مرتبے اور مقام عطا نہ کرتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ اور یہ وہ انفر کر رہے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی لحم کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ علی و منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث جو ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں اس قدر احادیث روایت نہیں کی گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہوں، اور کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی آیات نہیں ہیں جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آیات جو ہیں ان کا نزول ہوا ہو۔ اور میرے زبان پہ لفظ چڑھتے ہی ایسے ہیں، میں حضرت کا نام مولا علی کے نام سے لیتا ہوں تو کئی احباب کو اس سے دشواری ہو جاتی ہے، اور وہ گلہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ ہر بات مولا علی کہہ کے پکارتا ہے، کہیں اس کی تبعیت تشیع تو نہیں آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، حضرت برادہ کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بے شمار صحابہ کرام کی روایت ہے کہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں کو جب خم غدیر کا موقع پہ مقام پہ آپ آئے، تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے یمن کو، شام کو، حجاز کو، مدینہ منورہ کو اور ہر طرف کو راستے جدا ہوتے تھے، تو اس چوک میں آگے سب کو آپ نے اکٹھا کر لیا۔ اور وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا حاکم بنا کے جب آپ نے روانہ فرمایا تھا غزوہ کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو، اور جب وہاں سے آپ نے جو مال غنیمت ملا تھا اس جہاد سے، وہ کچھ تو آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور کچھ چادریں جو تھیں وہ اعلیٰ چادریں آپ نے بیت المال کے لیے محفوظ کر لی۔ اور خود جب آپ تیز برق رفتاری سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے کسی کو نائب بنایا۔ اب مجاہدین نے وہ جو نائب بنائے گئے تھے ان سے کہا کہ ہمیں پرانی چادریں دی گئی ہیں، بیت المال میں نئی چادریں ہیں، کیوں نہ ہم ایکسچینج کر لیں کہ نئی چادریں ہمیں مل جائیں اور یہ پرانی چادریں بیت المال میں چلی جائیں۔ وہ مان گئے اور انہوں نے بات مان لی ان کی۔ جب یہ سب لوگ مکہ پاک پہنچے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ یہ سب نئی چادریں کیسے پہنی انہوں نے۔ اب میں تمہیں نئی چادریں کہاں سے لی ہیں؟ سب کہنے لگے کہ وہ ہم نے چینج کر لی ہیں جی، وہ جو آپ نے دی تھی پرانی وہ ہم نے رکھ دی ہے بیت المال میں، اور یہ ہم نے وہاں سے لے لی۔ آپ نے کہا یہ تم نے فیصلہ کیسے کیا؟ بیت المال کا مال تم کیسے لے سکتے ہو؟ یہ تو بیت المال کا مال ہے، واپس کرو اس کو۔ آپ نے واپس کرا دیا۔ اور ان لوگوں کو انتظامی ایڈمنسٹریٹر
میٹر میں ان کو اختلاف ہوا اور انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف انہوں نے شکایت کی، اور جن کو انہوں نے اپنے بدن کا ٹکڑا کہا ہو، اپنا خون کہا ہو، اپنا لحم کہا ہو، جن کو کہا ہو یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، ان کے بارے میں، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہو کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ تو من علی، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ کا عقد، ان کا نکاح جو ہے علی سے کر دوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں ان کا نکاح کر دیا ہے، تم زمین میں ان کا نکاح کر دو۔ تو جن کو یوں کہا ہو ان کے بارے میں جب شکایت سنی، اور وہ پلے بڑے بھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کو یہ سعادت ملی تھی، تو ان کے بارے میں شکایت سن کے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدر ہوئی، اور آپ کے مزاج انور پر بوجھ آیا، اور آپ کو ناگوار گزرا کہ ان لوگوں نے علی جیسے متقی اور علی جیسے پاک باز اور علی جیسے صدیق اور علی جیسے کفایت شعار کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، شکایت کی ہے انہوں نے۔ تو آپ نے اس چوک میں جہاں راستے جدا ہونے تھے سب کو اکٹھا کر لیا، اور پھر ان سے آپ نے سوال کیا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن پاک میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک و مختار ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں بالکل، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ تو کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا ہو وعادی من عادا ہو، اے اللہ تو بھی علی سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر، اور جو اس سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ تو جن کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا کہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اگر ہم انہیں مولا کہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں وہ بھی، جو نہیں کہتے ہیں وہ بھی، تمام کے جو علماء حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مولا کہہ دیں، جن کو سرکار فرمائے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک نہ فرمایا، اور پھر ان لوگوں سے بھی معذرت کے ساتھ کہ جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں ایک دوری دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں آپس میں کوئی خلت اور کوئی قربت نہیں ہے، ان کی میں نے پہلے بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ ساری روایتیں جو حضرت سیدہ کائنات سید النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہیں، ان میں سے کثیر تعداد حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کرتا ہے۔ انہی کی روایت سنیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے ابا جان، کہ میں کیا مشاہدہ کرتی ہوں کہ آپ اکثر علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ تکوں اس کے چہرے کو، کہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ راوی کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ راویہ ہیں، اور فرماتے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبھی تو اقبال نے کہا تھا اے گرفتار ابوبکر علی ہوشیار باش، اے لوگو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا دیکھتے ہو اور تفاوت دیکھتے ہو اور فرق دیکھتے ہو، ذرا اپنے ہوش کے ناخن لو اور سمجھو کہ یہ ان میں کوئی دوری نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تکتا رہتا اس لیے ہوں، میں اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر اسی روایت کو، اسی سرکار کے فرمان کو النظر الی وجہ علی عبادہ روایت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عمران بن حسین نے، حضرت طلیق بن محمد نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سب صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہم جب نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے نام لے کے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن پاک سے لیا ماخوذ ہے کہ ان سے ان پہ اللہ کی اللہ ان سے راضی ہو جائے